میرے نبی سے محبت کرنے والوں، حلیمہ طیبہ میرے رب کا انتخاب ہے، حلیمہ کا گھر یہ میرے رب کا انتخاب ہے، حلیمہ کی حویلی یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ اور حیرت کی بات ہے جہاں میرے نبی نے 2 سال میرے نبی نے 2 سال جہاں میرے آقا نے گزارنے ہو وہ تو اللہ انتخاب کرے، تو جہاں نبی نے 40 سال سے زائد عرصہ گزارنا ہو، ذرا خود غور کرو میرے رب کا وہ کتنا بڑا انتخاب ہے۔ یہ جن مولویوں کو آج مولا علی کا ذکر عظم نہیں ہوتا نا، یہ انہی مولویوں کے بنائے ہوئے رولے ہیں، وہی مولا کائنات کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو طالب کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ تحقیقی باتیں اپنی جگہ ہیں، زبان درازی اپنی جگہ ہے، آپ مسئلے کو پازیٹیو انداز سے بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ابو طالب کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے، اس مسئلے پہ بولتے ہوئے 1000 بار سوچنا، کیونکہ اس سے سیدوں کا دل بھی دکھتا ہے، خود مدینے والے کا دل بھی دکھتا ہے، خود ایذاء رسول کا باعث ہے یہ مسائل۔ اور میں یہاں تھوڑا سا جناب حضرت ابو طالب کا ذکر چونکہ حالات کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس سے پہلے کتنے عرصہ ہوئے فقیر خطابت کر رہے ہیں، ہم نے کبھی ان مسئلوں کو ممبروں پہ نہیں اچھالا ہے، صرف نام لیتے تھے تو کس طرح ادب سے لیتے تھے، کبھی برسبیل تذکرہ ذکر آتا تو نام لے لیتے ادب اور محبت سے، لیکن اب سوچ رہے ہیں کہ جب بغض کی کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں، لوگ چیلنج کرتے نظر آتے ہیں ان مسائل پر، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہمیں یہ ٹکڑے ہی جناب ابو طالب کے گھر کے ملے ہوئے ہیں، لہذا ہم بھی دھڑلے سے ان کا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے یار، پھر آوے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ شاہ صاحب میں کل ایک جگہ تقریر پرسوں کر رہا تھا تو ایک دلیل میرے ذہن میں آئی، وہ دلیل آپ کی نظر کرتا ہوں اور اس کو بڑے توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ ایک شرعی مسئلہ ذہن میں رکھو، شرعی مسئلہ یہ کہ اگر آپ کا کوئی چاچا ماما تایا بھائی رشتہ دار بد مذہب ہو جائے آپ اسے محبت نہیں کر سکتے۔ اور بھائی میں کری گل کیتی ہے، بد مذہب سمجھ دے ہو، بے دین ہو جائے لا دین ہو جائے بد مذہب ہو جائے، آپ کا چچا رشتہ دار چاچا ماما تایا بلکہ سگا ابا بھی ہو، آپ اسے محبت نہیں کر سکتے۔ کوئی گل میری سمجھ آئی؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے ابا جی ہیں، تو انہوں نے میرے نبی پاک صاحب الاولاق کے خلاف زبان کھولی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے سگے ابے کے منہ پہ اتنا زور کا تماچا مارا کہ ابا گر گیا نیچے، بے ہوش ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا تلوار ڈھونڈی، میرے نبی کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آج اگر تلوار مل جاتی نا اس باپ کا سر اڑا کے پھینک دیتا۔ ابو بکر اتنے غصے میں کیوں، باپ کو کون مارتا ہے؟ عرض کی حضور باپ ضرور ہے پر آپ کا بے ادب نکلا، آپ کے خلاف اس نے بات کی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، جنگ احد کے اندر ان کا والد آیا میرے رسول کے خلاف زبان کھولی، سگا پتر اور سگا باپ آمنے سامنے، بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے او باپ میرے سامنے میرے نبی کے خلاف زبان نہیں کھولنا، ہٹ جا۔ اس نے پھر بکواس کیا، بد زبانی کی، کس کے سامنے؟ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ایک جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت جن کا لقب ہے، آئے ہائے جن کا لقب کیا ہے؟ امین جناب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت دیکھا کہ میرا والد حضور کے خلاف بول رہا ہے، آپ نے اپنی تلوار نکالی، اپنے والد کے سر پہ ماری، آپ کا والد نیچے گرا، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، توجہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آپ نے اپنے والد کا سر اٹھایا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میرے نبی نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ یا رسول اللہ میرے باپ کا سر ہے۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ کس کا سر ہے؟ میرے باپ کا سر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا باپ کو بھی کوئی قتل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ تھا باپ پر آپ کا بے ادب نکلا، اس لیے برداشت نہیں ہوا کہ میرے محبوب کے خلاف کوئی زبان کھولے۔ اب قرآن کی سورۃ المجادلہ، بسم اللہ علماء توجہ فرمائیے گا، سورۃ المجادلہ کی آیت نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ کا قرآن آ گیا،
اے میرا نبی جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہے، یہ جو اہل ایمان ہیں، یہ جو تیرے صحابہ ہیں، تو ان کو اس حالت میں نہیں پائے گا کہ یہ ان سے محبت کرتے پھریں جو تیرے اور تیرے دین کے اور تیرے رب کے دشمن اور دین کے مخالف ہو گئے، اگرچہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، یہ خدا کا دین نہیں چھوڑتے، یہ اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہی بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں، یعنی اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کا ایمان اتنا پکا تھا کہ انہوں نے حضور کے دین کے لیے باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، سگے ماموں چھوڑ دیے، صرف چھوڑے نہیں، کئیوں نے سر اڑائے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے ماں کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کیا حضور کی وجہ سے کہ وہ نبی کے خلاف بولتی تھی۔ اس کا مطلب یہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت، یہ نص قطعی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی سچا مسلمان کسی کافر سے محبت نہیں رکھ سکتا، اگرچہ اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی جس کو کوئی بات میری سمجھ آئی ہے اس کو ذرا، کئیوں کو کل سمجھ آئے گی، کئیوں کو جب وہ سنیں گے نا کلپ سنیں گے پھر سمجھ آئے گی، پر آپ ابھی سمجھ کے جاؤ نا، یہاں بیٹھے ہو بھائی شاہ جی توجہ سے سنیے گا، آپ کی توجہ ادھر بیلوں کی طرف نہیں، توجہ میری طرف، دھیان سے سنیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی بھی کامل ایمان والا کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کا سگا بولو باپ کیوں نہ ہو۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن، سورۃ المجادلہ آخری آیت، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کے صحابہ کی شان یہ کہ وہ کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتے اگرچہ ان کا باپ ہو۔ اب بتاؤ صحابہ کا ایمان تگڑا ہے یا رسول کا ایمان تگڑا ہے؟ بھائی اونچا بولو، حضور کا ایمان تگڑا ہے نا، اور یار حضور کا ایمان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو بتاؤ صحابہ کا اتنا تگڑا ایمان ہے کہ وہ اپنے باپ سے بھی محبت نہیں کر سکتے اگر ان کا والد کافر ہو، تو نبی چاچے سے کیسے پیار کر سکتے اگر چاچا کافر ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب سوال یہ ہے، بتاؤ کیا اللہ کے نبی نے ابو طالب سے پیار کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی بولو، کہاں جان چھڑاؤ گے، کہاں منہ چھپاؤ گے؟ میرا نبی صرف پیار ہی نہیں کرتا رہا، نبی پاک چچا کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے، 1 سال غم منایا، باقی سب شہید ہوئے، 3 دن سوگ، ابو طالب کا وصال ہوا، 1 سال سوگ۔ بتاؤ یہ پیار تھا کہ نہیں تھا؟ اور بولو اونچا بولو، تو کوئی کافروں کا سوگ مناتا ہے؟ اس لیے ابو طالب نبی سے پیار کرتے تھے، حضور ابو طالب سے پیار کرتے تھے۔ ایک تو جرنل مسئلہ جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، آج جن کی بوتھیاں بھی جناب دیکھ کے بندے کو الٹی آتی ہے، کہ آتی ہے، جن کی محفل میں بیٹھو بدبو پھیلتی ہے، جن کے کلام سے خدا کی قسم طبیعتیں آگ کا شکار ہوتی ہیں، ان کو بھی دیکھو تو سینہ تان تان کے کہہ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم جنت میں بندہ 2 کانوں پہ لگائے، نہ تجھے نماز کا پتہ، نہ تیری داڑھی، نہ تیری پگڑی، نہ تیرے کچھ چنگے سلوک اور کام، لیکن تو جنت کا یا امیدوار بنا بیٹھا ہے، تو وہ یقیناً ایک ہی جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں نے کوئی داڑھی کی وجہ سے تھوڑا جانا ہے، میں نے پگڑی کی وجہ سے تھوڑا جانا ہے، میں نے نماز کی وجہ سے تھوڑا جانا ہے، میں نے تو حضور کی محبت کی وجہ سے جانا ہے، میں نے حضور کی محبت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ اب جو بندہ یا جو مولوی یہ کہے نا کہ میں نے محبت کی وجہ سے، جو تو کہے میں نے عمل کی وجہ سے، اس کو کہنا حضور تو سیدھے پھر پاؤں گڈے ہو۔ لیکن ہے اس اسٹیج پہ کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ ہم نے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا ہے؟ شاید کوئی یار پیر صاحب ماشاءاللہ صاحب تقوی صاحب عمل بزرگ ہیں، لیکن ان سبھی میں پوچھتا ہوں کیا آپ اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ اے سنا، ایک ملا بھی آپ کو سنیوں میں ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی۔ اور جب صحابی ایسا کوئی نظر نہیں آیا، میرے نبی کے صحابی آ کر عرض کرتے ہیں حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحیح حدیث موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، احب اللہ و رسولہ، میں ایک ہی تیاری کر کے بیٹھا ہوں، خدا کا بھی پیار کرنے والا ہوں، مصطفیٰ کا بھی پیار کرنے والا ہوں۔ اب غور سے سنو، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ محبت رسول کو اپنی نجات کی دلیل سمجھتے تھے۔ بڑے غور سے سنو، اس کا مطلب یہ کہ ہر ملا، ہر پیر، ہر سنی ایک امید لگا کر بیٹھا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے صاحب۔ کیوں؟
میں حضور سے پیار کرتا ہوں، مجھے حضور کی محبت جنت میں لے کے جائے گی۔ او نبی کا کلمہ پڑھنے والو، بس میں تمہیں دعوت انصاف دینے لگا ہوں، خود ذرا غور کرو۔ اگر ہم لوگ جنت میں جائیں، اس لیے جنت میں جائیں کہ ہم نبی سے پیار کریں، تو ذرا خود غور کرو، جو نبی سے پیار کرے وہ جنت میں جائے، تو جس سے میرا نبی پیار کرے بتاؤ وہ جنت کے کتنے اعلیٰ درجے پہ جائے گا۔ اسی لیے پھر مجھے کہنا ہے آ تجھ کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب، آ تجھ کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب، کونین میں پھیلا ہے عرفان، آئے ہائے فیضان ابو طالب، بچوں کا لہو دے کر، بچوں کا لہو دے کر پروان چڑھایا ہے، بچوں کا لہو دے کر پروان چڑھایا ہے دین محمد پر احسان ابو طالب، ہے دین محمد پر احسان، اسلام کی خاطر سبھی قربان کرانا ہے، اسلام کی خاطر سبھی قربان کرانا ہے، حسنین و علی، ایسا تکا ماری خدا کے بندہ، پھر ادھر ہی بیٹھے ہو، حسنین و علی جعفر پہچان ابو طالب، حسنین و علی جعفر پہچان۔ اب سننا، تو شیب ابی طالب پر غور تو کر ملا، توجہ ہے، کوئی بات سمجھ نہیں ہے، یہ آج اس چکر میں لگے ہیں ابو طالب مومن تھا یا نہیں، تیرا باپ مومن ہے، علی کا باپ مومن نہیں ہے، عجیب و غریب باتیں۔ ایمان ڈھونڈنا ہو تو تمہیں کہیں کہیں سے روایتیں مل جاتی ہیں، اور جب معاملہ رسول کے گھر کا ہے، ابو طالب کے باپ کا ہے، تو تمہیں وہاں چچا عباس والی روایت بھی نظر نہیں آتی، تمہیں بخاری کی نعتیں بھی بھول گئے ہو اور نبی کی دعائیں بھی بھول گئے ہو کہ میرا نبی یہ دعائیں فرماتے رہے، للہ در ابی طالب، للہ در ابی طالب، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے۔ ان مولویوں کو دیکھو، نویں کپڑے پاسنا تو پھر دعا کر سنا الحمدللہ، شیشہ دیکھیں گے تو پھر ان کو دعائیں یاد کروائی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھے نا بھائی، سچی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کیوں پڑھتے؟ کہتے ہیں ہمارے نبی پاک نے دعائیں پڑھی تھیں، وضو کرتے ہوئے بھی پڑھی تھیں، شیشہ دیکھتے ہوئے بھی پڑھی تھیں، نئے کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھی تھیں، فلانی جگہ بھی پڑھی تھیں، مریض کو دیکھتے ہوئے بھی پڑھی تھیں، مریض کے کون پڑھی تھیں، ساری پڑھی ہیں۔ اللہ تمہیں توفیق دے، زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ساری پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تمہیں وہ ساری سنتیں یاد ہیں میٹھی میٹھی کہ نبی علیہ السلام نے فلاں دعا کی فلاں، تو جو نبی نے ابو طالب کو دعا دی یہ تمہیں سنت یاد نہیں ہے؟ باقی ہر سنت تمہیں یاد ہے، تمہیں سائز بھی یاد ہیں کہ پگڑی کا سائز کتنا پیچھے چھوڑنا چاہیے، کتنا آگے چھوڑنا چاہیے۔ میں صدقے جاؤں، یہ بہت اچھا ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، حضور کی سنت کی پابندی ہم جلتے نہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن بندے بنو، مرضی کی سنتے نہیں چلو۔ یہ گل تو اس بچے لیے ہوئی نا جی، اسی صرف مٹھیاں سنتاں تے عمل کرنے، ہاں سانو حلوہ دے چھڈو، مٹھی سنت تے جاواں گے، باقی سنتیں نہیں عمل کریں گے۔ اوئے جہاد کے میدان میں قدم رکھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ بندہ جہاد کا مسئلہ ہے اسے کہ نہیں ہم تو میٹھی باتیں کرنے والے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد صبح قیامت تک۔ اہل سنت و جماعت کے اندر نہ جانے یہ کون سی ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو روح جہاد سے متنفر کیا جا رہا ہے۔
ان کو کس کس طرح کی جناب میٹھے میٹھے شربت پلائے جا رہے ہیں کہ بس یہاں بیٹھ کے مشکلوں کو گستاخوں کے خلاف نفرت کرو، یہ بھی جاؤ نہیں، گستاخ کے خلاف ایسا جہاد نہیں. گستاخ کے خلاف جہاد کیا ہے کہ گستاخ آئے تو پھر زندہ نہ جائے. یہ مرزائیوں کا انداز ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جی کہ بھئی جو مرضی کوئی نبی کی گستاخی کرتا رہے، بلا نہیں. ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے ہمارے لیے جو رہنمائیاں چھوڑی ہیں نا، صحابہ نے چھوڑی ہیں. اللہ اکبر. غیرت ایمانی ہونی چاہیے، غیرت ایمانی ہونی چاہیے. وہ مسلمان کیا کہ جس کے سامنے حضور کی گستاخی ہو بندہ کہے آؤ ذرا ہم 2 دفعہ درود پڑھ لیں، گستاخ اس سے نہ. نہیں، درود پڑھنا وہ اپنی محبت اور پیار کی دلیل ہے، لیکن جب گستاخ زبان کھولے اس کی زبان کو کاٹنا صحابہ کی سنت ہے. بڑا جملہ لکھا تھا ایک بزرگ ایک رائٹر نے، انہوں نے کہا تھا کم از کم اتنا تو غیرت مند مسلمان ہو کہ گستاخ بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ اگر میں نے بات کی تو کیا ہوگا. آج کئیوں کو علماء کرام سے بڑی جیلس ہے نا، وہ کہتے ہیں مولوی یہ کر گئے، مولوی یوں کر گئے. مولوی شکر کرو مولوی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو علماء ہیں. یہ بیچارے فقیری کی انداز میں بے سر و سامانی کے عالم میں جب حضور کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے یہ باہر نکل آتے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے یہ باہر نکل آتے ہیں. حضور کی شریعت کی بات ہوتی ہے یہ باہر نکل آتے ہیں. یہ جیلوں میں ٹھونس دیے جاتے ہیں، یہ ماریں کھاتے ہیں، پھر بھی شرماتے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا آئیڈیل ابو بکر صدیق ہے، مولا علی ہے، خالد بن ولید ہے. غیرت ڈالو اپنے دلوں کے اندر. اور غیرت کیا ہو؟ مجھے کوئی گالی دے برداشت کروں گا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں ہمیں کئی روز سنتے رہتے ہو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ کوئی کیا بکرا ہوتا ہے، کوئی کیا بکرا ہوتا ہے. ابھی 1 2 3 میری طرف کسی نے کلپ بھیجے جی فلانا مولوی بھی تہاڈے خلاف بول رہے، فلانا بھی بول رہے. میں کہ جڑے ٹیکے میں لا رہے ہیں انہوں پٹنا نہیں ہے. میرا پتر تم اس طرح بات کرو، ہم یہاں کریں گے. ہم لاہور، پشور، گوجرانوالا، سندھ، بلوچستان، کراچی، پوری دنیا کے اندر اور پورے ملک میں جب میڈیا پہ جائیں گے وہاں تمہاری چخر چخر 2 4 بندے سنیں گے، ہماری حق کی بات ہزاروں سنتے ہیں. لگے رہو. تم حضرت ابو طالب کے خلاف زہر گھولو گے کسی اندر کے ایوان میں بیٹھ گئے، ہاں اندر کار بیٹھ گئے. ہم حق میں بولیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ عوام کے سامنے. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. یہ تو انشاءاللہ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا ہیں کھویا کس نے اور پایا کس نے، اس وقت پتہ چلے گا. تو کیا بات کہی میں نے؟ توجہ میری طرف رہے. کیا بات کہی میں نے؟ کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ غیرت ہونی چاہیے، یعنی اس کا اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ گستاخ بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ میں نے اگر گستاخی کی تو مسلمان میرے ساتھ کیا کرے گا. اللہ اکبر. تو آؤ ذرا میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے. شاعر ایک سید زادہ ہے، اس کا نام میں نے جان بوجھ کر تغیر کیا ہے، نام میں نے ہٹا دیا ہے، میں نے وہاں ملا لگایا ہے کسی اور ضمن میں. کیا کہ شیب ابی طالب پر غور تو کر ملا، سرکار کی خدمت ہے ایمان ابو طالب، سرکار کی خدمت ہے ایمان ابو طالب. کونین میں پھیلا ہے، کونین میں پھیلا ہے فیضان. اللہ اکبر. میرے دوستو حضرت ابو طالب کا ذکر جان بوجھ کر ذرا زیادہ کیا ہے میں نے، کیونکہ مولا علی کے خلاف تو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا کہ کھل کھلا کے زبان کھولیں. مولا علی کے خلاف زبان کھول کے یہ ملا جائے گا کہاں؟ بڑا جملہ کسی نے کہا تھا کہ جس دن کسی نے دین کو گالی دینی ہوتی ہے وہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، اور جس دن کسی نے بڑا سال بیت پہ نکالنی ہوتی ہے وہ ابو طالب کے خلاف زبان کھولتے ہیں. یقین کرو یہ آج کے بات کر رہا ہوں، تحقیق مسئلہ اپنی جگہ. وہ چیزیں وہ جس طرح وہ قائلین عدم قائلین کے معاملات وہ اپنی جگہ، لیکن موجودہ دور میں چونکہ مولا علی کو اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کے والد کے خلاف زبان کھول کر یہ سمجھتے ہیں. لیکن خدا کی قسم ہر دور میں ایسا طبقہ رہا ہے کہ جن کا مشن رہا کیا؟ علی لکھنا، علی پڑھنا،